इंशाल्लाह जो है कि हम सूरह फील की तफसीर के हवाले से बात करेंगे। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको ये सारा बैकग्राउंड, मैंने बहुत ही एब्स्ट्रैक्टली आपको ये बताया था कि ये इस सूरह का शान नुज़ूल क्या है। तो आज हम इंशाल्लाह जो है कि उसको थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे, जो चीज़ हमने इससे पहले डिस्कस की थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। इंसानी तारीख जो है, मैंने एक चीज बनाई हुई और ऊपर पिन की हुई है, जल्दी में बनाई है, शायद उसमें कुछ गलतियां हों, लेकिन होपफुली ये काफी हद तक जो चीज जिस पे मैं बात करूंगा उसको कवर कर देगी, तो आप उस पर भी नजर रखिएगा। बेसिकली ये टाइम लाइन है और हम इस टाइम लाइन के हिसाब से देखेंगे कि अरब के ऊपर या कुरैश के ऊपर जो अल्लाह ताला के एहसानात थे, और उसका बैकग्राउंड हम देखेंगे सूरह फील के हवाले से। हम सब जानते हैं कि आमुल फील वो साल है, आम का मतलब होता है अरबी जुबान में साल को कहते हैं। आमुल फील का वो साल है कि जिस साल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उसमें एक और हस्ती भी पैदा हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक को नबी बनना था और एक को सिद्दीक बनना था। इंशाल्लाह हम इसी इसी पस मंजर में बात कर रहे होंगे। इंसानी तारीख जो है, अगर देखें तो जो मालूमात दस्तियाब हैं, वट एवर इज अवेलेबल, उसके मुताबिक तकरीबन 4,500 से 5,000 साल पहले इंसानी तारीख जो है कि वो मिलती है हमें। इस 4,500 से लेके 5,000 साल की तारीख में हमें चीन की तारीख मिलती है, चीन की तहजीब नजर आती है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो हमारे पास है इधर, इसकी तारीख मिलती है। इसी तरह कदीम मिस्र की बड़ी तहजीब मिलती है। इसी तरह से कैल्डियन एम्पायर, जिसे इराक की तहजीब कहते हैं, ये हमें मिलती है। इसी तरह से हिंद की एक तहजीब है जो हमें नजर आती है। इन सारी तहजीबों में एक तहजीब यमन की तहजीब थी। कुरान पाक में मलका सबा का जिक्र आया सूरह सबा के अंदर, एक बहुत बड़ी तारीख। अच्छा, ये जो सबा कौम है, ये अपनी तहजीब के एतबार से, सकाफत के एतबार से बहुत उम्दा, बहुत आला उस दौर के अंदर मौजूद थी। और इसीलिए जो मलका सबा के इस तख्त का जिक्र है जिसके ऊपर हीरे जड़े हुए थे, और कुरान में वो सारा वाक़या आया, और हदीस में या दूसरी तारीख में वो मिलता, तो वो चीज ये बताती है कि तहजीब के उरूज पे थी यमन की तारीख। दो बुनियादी चीजें थी इनके पास कि ये ज़राअत में बहुत बहुत आगे थे, इरिगेशन और वेजिटेशन के अंदर। जो इरिगेशन सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था उस दौर के अंदर, एक बहुत बड़ा डैम बनाया था, फिर वहां से एक शाहराह निकलती थी जो शाम तक चली जाती थी। अगर आप मैप पे देखें तो यमन कहाँ और शाम कहाँ, वहां तक एक, और उसके दोनों तरफ जो है जो इलाका इनका था वहां पे इन्होंने वेजिटेशन की हुई थी। अच्छा, इसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा इनको एज हासिल था, अगर आप यमन के मैप को देखें तो इसके चारों तरफ समंदर है, तकरीबन 3 तरफ से ये समंदर में घिरा हुआ है। और ये कहीं पे अफ्रीका से मिल रहा है, कहीं पे उस दौर के पर्शिया से। आज भी जो है कि ईरान के साथ जो इनकी टर्म्स है, जो बहरी तिजारत है, वो बहुत बड़ी मजबूत है। तो यमन उस दौर के अंदर बहुत बड़ी तहजीब थी, और वहां से तिजारत जो थी, ये जो जिससे हम अपना चीन हिंदी कहते हैं, सेंट्रल एशिया कहते हैं, एशियाई कोचर कहते हैं, माइनर एशिया जिसे कहते हैं, इसके दरमियान में, और पर्शियन अंपायर से लेके तो रोमन अंपायर तक ये जो है कि बहुत बड़ा मरकज हुआ करता था। अच्छा, अब क्या था कि जब ये बहुत बड़ा मरकज था तो वहां पे अल्लाह ताला का एक अजाब आता है कि वो डैम ब्रस्ट होता है 451 और 450 बीसी के अंदर, कबल मसीह के अंदर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो कबाइल जो तहजीब के हवाले से बहुत उम्दा कबाइल थे, वो यहाँ से स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। इसी दौरान में जो जजीरा शाम है, जिसे हम कहते हैं शाम के सारे इलाके, जिसके अंदर उस दौर में जॉर्डन, लेबनन, ये सीरिया, सारे का सारा फलस्तीन जिसे हम कहते हैं, आज के का जो इजराइल है, ये सारे का सारा इसमें शामिल हुआ करता था। तो ये सारी की सारी जो लोग जब वहां से बनी इस्माइल जो थे, वो हिजरत करके हिजाज के मुख्तलिफ पॉकेट्स में आबाद थे। लेकिन हरम के इर्द गिर्द में
کسی کنسنٹریشن کے اندر موجود نہیں تھے, کوئی ان کی مرکزیت نہیں تھی یہاں پہ. اچھا جب یہ لوگ وہاں سے ہوئے تو اوس اور خزرج کا ایک قبیلہ ہمیں ملتا ہے مدینہ کے اندر جو آباد تھا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے انہی کے پاس گئے اور انہوں نے بہت استقبال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ساتھ دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جید جو انصاری ہیں وہ سارے انہی لوگوں میں سے تھے, یہ بھی وہیں سے یمن سے نکل کے وہاں پہ آئے. تو اسی دوران میں جب یہ قبائل وہاں سے منتشر ہوئے تو قریش کی جو قبائل مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ منظم ہونا شروع ہو گئے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے ایک نام آتا ہے, قصی ابن کلاب. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بیٹے تھے عبد مناف, اور عبد مناف جو تھے جو قصی بن کلاب تھے, انہوں نے بہت سارے جو قریش کے قبیلے تھے, یہ بنی اسرائیل کے قبیلے تھے, ان کو جمع کرنا شروع کر دیا, اور اسی وجہ سے انہیں مجمع بھی کہا جاتا ہے. ان کے پھر بیٹے تھے, 4 بیٹے میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کیا تھا پہلی ایک مجلس کے اندر کہ ہاشم تھے, مطلب تھے, عبد الشمس تھے, نوفل تھے. ان لوگوں نے اس چیز کا جو ایک بہت بڑا گیپ یمن کے اندر پیدا ہوا اس کا فائدہ اٹھایا اور قریش کو یہاں پہ حجاز میں جمع کیا, حرم کے گرد جمع کیا, اور ان تمام کو انہوں نے تجارتی تعلقات قائم کی. اور ہم آگے چل کے اگلی صورت کے اندر پڑھیں گے اصحاب ایلاف انہی کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے مختلف علاقوں میں مثلا شام میں, یمن میں, حبشہ میں اور یمن کے اندر جو ہے کہ انہوں نے اپنے تعلقات قائم کی. اب یمن کے بالکل سمندر کے پار دیکھیں ہارن آف افریقہ ہے, وہاں پہ عیسائیوں کی حکومت تھی اور اس طرف رومنز کی حکومت تھی. اب یہاں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے کہ نجران کا ایک یہودی سالار تھا, اس نے حبشہ کے اندر جا کے عیسائیوں کا قتل عام کیا, کیونکہ عیسائی وہاں پہ بس اس سیلاب کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ سکیٹر ہو چکے تھے اور وہاں پہ عیسائیوں کی اکثریت تھی. اس نے یہ یہودی تھا نجران کا, یہ جو سالار تھا, اس نے جا کے یمن میں ان لوگوں کو قتل عام کیا. یہ چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت پھیل جائے. اب اس کو سزا دینے کے لیے رومن امپائر جو اس دور کے اندر بہت بڑا نیول فلیٹ رکھتی تھی, بہت بڑا بحری بیڑا ان کے پاس موجود تھا, اس نے حبشہ کی شاہ کی مدد سے, حبشہ کو جو اس دور کا حکمران تھا یا بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھا, تو اس کی مدد سے اس نے کیا کیا کہ نجران کے ان یہودیوں کو سزا دینے کے لیے فوج کشی کی, اور اس طرف سے بحری بیڑے آئے حبشہ سے اور یہ یمن کے اندر داخل ہوئے, اور پھر جو حبشہ تھا اس کے اندر انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کرنے کی کوشش کی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو رومنز تھے, یہ یاد رکھیں کہ ڈیلٹا فورس آج سے 100 سال پہلے بنائی گئی تھی, تو رومنز کی بہت دور سے یہ پلاننگ تھی کہ عربوں کی جو اس خطے کے اندر تجارت کے اوپر اجارہ داری قائم ہو گئی تھی یمن کے تباہ ہونے کے بعد, یا یمن سے لوگوں کی ہجرت کرنے کے بعد, اور قریش کی کنسنٹریشن ہو گئی تھی, اور پھر جو ان کی ایک سیادت اور قیادت انہیں میسر آئی تھی اس کو وہ تباہ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے وہاں پہ ایک زمینی فوج کشی کی, اور ایک رومن جنرل ایلیس گیلس جسے 400 میرے خیال میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 25 سال پہلے, یہ 25 قبل مسیح کے اندر اس نے وہاں پہ ایک آفنسو لانچ کیا, لیکن وہ زمینی حملہ اس کا کامیاب نہیں ہو پایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کی جو ساکھ تھی, عرب کی جغرافیکل جو ساکھ تھی وہ بہت ہی شدید تھی, تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا. اب اس میں ایک اور بڑی اہم بات آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف رومن امپائر تھی, ایک طرف جو تھی پرشین امپائر تھی, لیکن عرب کا یہ خطہ محفوظ رہا, اس کے اوپر بہت بڑے زمینی حملے نہیں ہوئے. اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ یہ صحرا تھا اور اس کے اندر جو کنڈیشنز تھی سروائیول کی وہ بہت ہی مشکل تھی, تو رومنز کے لیے اور پرشینز کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. لیکن رومنز کو اس بات کی بہت زیادہ تکلیف تھی کہ جو عربوں کے پاس سیادت ہے, قیادت ہے, تجارتی رستے چین سے لے کے تو شام تک کے جو تجارتی رستے ہیں ان کے لیے حجاز کا جو علاقہ تھا یہ ایک بیلی بٹن کے طور پہ تھا کہ یہاں پہ وہ تجارتی قافلے رکتے تھے, اور پھر حجاز سارے میں جزیرت العرب جسے ہم سعودی عرب, یہ یمن اور یہ سارا کہتے ہیں, ان تمام کے لوگوں کے معبودوں کا مرکز بھی یہ حرم تھا. اب انہیں اس بات کی جو تکلیف تھی اس کے لیے جو ہے کہ انہوں نے مختلف کوششیں کی, حتیٰ کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ واپس ایبیسینیا کے اندر ایک اسٹیٹ قائم ہوتی ہے جو عیسائی اسٹیٹ ہے 425 کے اندر. اس میں
जो है बुनियादी तौर पे ये स्टेट एक सब स्टेट थी हबशा की, एबिसीनिया की, और इस एबिसीनिया की स्टेट के अंदर जो हुक्मरान बनता है उस दौर के अंदर, जिसने ऑफेंसिव लॉन्च किया, कहा जाता है कि वो ये अब्राह था। इसी ने वहां पे स्टेट कायम की। बाज लोग कहते हैं कि एक यूनानी ताजर था, उसका ये गुलाम था, और इसने ये स्टेट कायम, ये बाद में अपनी चालाकियों की वजह से जो है कि उसने स्टेट के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल किया और बाद में उस पर कब्जा कर लिया, और फिर हबशा का जो फरमा रवा उस वक्त का था वो फौत हो गया, और उसका जो बाद में जो उसका वाली आया या जानशीन आया, उसने इसकी हुकूमत को तस्लीम कर दिया। अब एक तरफ रोमन की बड़ी ख्वाहिश थी कि जो हिजाज का ये मरकज है इसको खत्म कर दिया जाए, दूसरी तरफ बहुत बड़ी ख्वाहिश थी हबशा की के लोगों की कि जो तिजारत और जो एक डोमिनेंसी हासिल थी इस खित्ते अरब के अंदर, वो सैलाब के आने की वजह से तबाह हो गई, और अब अरबों ने वो गैप कवर कर लिया। तो इसने क्या किया, जो अबरा, इसको हबशी जुबान के अंदर जो है लिखा ये गया है, तारीख दानों ने, हिस्टोरियन से ये लिखा है कि इसका नाम अब्राहम था, और बाज लोग कहते इब्राहिम था, लेकिन हबशा की जुबान में या अरबी में उसको अब्राह कहा जाता था। तो इसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी इस बात की कि अरब के लोग जो है कि वो वहां पे जाते हैं, तो इसने एक अपनी स्टेट को कायम करने के बाद, अपनी बादशाहत को दोबारा कायम करने के बाद वहां पे एक बहुत बड़ा कलीसा बनाया। अकलीस या कलीसा जो है ये बेसिकली यूनानी वर्ड है। ये उसने बनाया, और इसकी ख्वाहिश ये थी कि तमाम लोग हरम के अंदर, काबतुल्लाह के अंदर जाने की बजाय, चूंकि वहां पे मुख्तलिफ कबीलों के दूर दराज के कबीलों के बुत रखे हुए थे, और वहां पे लोग मुशरिकीन इबादत के लिए आया करते थे और उसको एहतराम हासिल था। इसने कहा कि इस सारी तवज्जो को मैं डाइवर्ट करूंगा, इस सारी कंसंट्रेशन को मैं लेके जाऊंगा कलीसा की तरफ, जो उसने बनाया था यमन के अंदर। तो इसमें सिर्फ ये चीज शामिल नहीं थी, बल्कि इसके अंदर जो तिजारती उनके मकासद थे उनका हुसूल भी शामिल था। तो रोमन एम्पायर की इसमें बैकिंग शामिल थी, इसमें हबशा की बैकिंग शामिल थी, जो दोनों ईसाई रियासतें थी, और हबशा का ये जो सरबराह था या बादशाह था अब्राहा, ये भी ये एज अ फ्रंट लाइन इन्वेडर के तौर पर इस्तेमाल हुआ, और ये इसने काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक पीक पॉइंट जो आता है कि उसमें किसी अरब ने इसके माबद की, जो इसने कलीसा बनाया था, उसकी तौहीन कर दी, और फिर ये अपनी फौजों को लेके उसकी तरफ बढ़ा। अब इसकी फौजों की बहुत बड़ी तादाद थी, इतनी बड़ी तादाद थी कि 60,000 का वो लश्कर था, और अरब जो हिजाज के इर्द गिर्द मौजूद थे, जो हरम के इर्द गिर्द मौजूद थे, उनकी पूरी कुव्वत इतनी थी कि आप अंदाजा लगा लें कि ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर अरबों ने, जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने यहूदियों की भी मदद ली, इर्द गिर्द के कबाइल की मदद ली, और पूरी फौज जो वो जमा करके ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक के अंदर ला सके, वो टोटल 10,000 थी। जो उनकी सोल्जर से जो लड़ने के लिए आए थे, उनकी तादाद सिर्फ 10,000 थी। तो इस फौज के मुकाबले में एक बहुत, अरबों की तादाद के मुकाबले एक बहुत बड़ी फौज आई इनका मुकाबला करने के लिए। उसका मुकाबला करने के लिए इनके पास कुव्वत नहीं थी, तो इन्होंने ये बेहतर जाना कि इस फौज का रास्ता ना रोका जाए, वरना इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब जब ये काबतुल्लाह के करीब पहुंचता है, तो काबतुल्लाह की करीब पहुंचने पर दो कबाइल ऐसे तारीख में मिलते हैं कि जिन्होंने इसके खिलाफ मुजाहिमत की। इन 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 कबाइल में से एक कबीला बनु सक़ैफ था, बनु सकीफ या बनु सुकैफ था, जिस कबीले ने इसके खिलाफ थोड़ी सी मुजाहिमत पेश की। इनका जो माबद था मनात, इनका जो बुत था बड़ा, वो मनात था, और वो उसका वो काबतुल्लाह के अंदर नहीं रखा गया था, बल्कि ताइफ के अंदर रखा गया था। तो उन्होंने इससे अब्राह से कहा कि आप जिस माबद को तबाह करने के लिए आए, वो ये वाला माबद नहीं है हमारा, आपको काबतुल्लाह की तरफ जाना है, आप हमारे माबद को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप हमारे माबद को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हम आपको कोई गाइड मुहैया कर देंगे, कोई बंदा साथ दे देंगे जो आपको रास्ता दिखाएगा, ताकि आप जो है कि वहां काबतुल्लाह तक पहुंच जाए। तो उसके लिए इन्होंने एक
الرغال ایک نامی بندہ تھا جس کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا، اور عربوں میں اس شخص سے اتنی نفرت پائی جاتی ہے کہ کئی سالوں تک بعد میں جب یہ واقعہ ہو گیا، فیل کا واقعہ، ہاتھیوں کا یہ جو واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے کئی سالوں کے بعد تک جو ہے کہ عرب لوگ اس کی قبر پہ بھی پتھر مارا کرتے تھے، جو رستہ دکھانے کے لیے ابو رغال، مجھے یاد آ گیا کہ ابو رغال اس شخص کا نام تھا۔ ابو رغال کی قبر پہ پتھر، اس کی قبر پہ سنگ باری کیا کرتے تھے مدتوں تک عرب کے لوگ۔ بنو ثقیف کو بھی سالہ سال تک تانے دیتے تھے، جو طائف کا ایک قبیلہ تھا کہ جس نے اپنے لات کے مندر کو بچانے کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف انہیں ڈائیورٹ کر دیا۔ اچھا، اب جب یہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے تو اس دور میں وہاں پہ عرب کی قریش کے سب سے جو معزز شخص تھے وہ حضرت عبد المطلب تھے۔ تو ان سے اس کے مذاکرات ہوتے ہیں، ان کے 200 اونٹ جو ہے کہ اس کی فوج جو ہے کہ وہ لے جاتی ہے، اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ تو یہ اس سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب یہ اس کے دربار میں جاتے ہیں، جیسے شاہد بھائی نے بتایا کہ نہایت ہی وجیح اور شاندار شخص تھے، بڑے میگنیفیسنٹ پرسنالٹی تھی ان کی۔ جب ابرا نے ان کو دیکھا تو ابرا نے کیا کیا، ابرا اپنے تخت سے نیچے اترا اور ان کے پاس آ کے بیٹھا اور ان سے سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے جو اونٹ آپ نے پکڑ لیے وہ واپس کریں۔ ابرا کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن آپ کی اس بات نے مجھے بڑا مایوس کیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جو گھر جو آپ کا مرکز ہے، جو کعبۃ اللہ ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ رہے۔ اب حضرت عبد المطلب جو تھے وہ بہت ہی ذکی بھی تھے، ایک قبیلے کے سربراہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت انہیں دی تھی۔ انہیں یہ پتا تھا کہ اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے فرمایا کہ جو رب اس کعبے کا ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے غرض ہے۔ اس نے انہیں وہ اونٹ واپس کر دیے، اور پھر یہ لشکر آگے اللہ کے گھر کی طرف جو ہے کہ بڑھنے لگا۔ سوری۔ اب جب یہ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو عرب کے مشرکین تھے، اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ عرب کے مشرکین اس وقت جو تھے، جو کہ بتوں کی 360 بت جو کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے انہی سے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن اس وقت جو تھے وہ لوگ ان سے دعائیں نہیں مانگ رہے تھے، جیسے ہمارے یہاں لوگوں کے اندر اس بات کا شعور نہیں کہ وہ دعاؤں میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، لیکن عرب کے مشرکین اس وقت یہ کر رہے تھے کہ وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ یہ جب اس کے قریب پہنچے تو اب حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں پہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما دے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اب جب یہ آگے بڑھتا تو اس کا ایک ہاتھی تھا، اس کا خاص ہاتھی تھا جسے محمود کہتے تھے۔ وہ جو تھا وہ اس نے کیا کیا کہ وہ ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، وہ ہاتھی اپنی جگہ میں، اگر اسے کسی اور طرف موڑتے تو وہ دوڑتا تھا، لیکن اگر جب اسے کعبے کی طرف چلانے کی کوشش کرتے تھے تو وہ رک جاتا تھا۔ یعنی اسے یہ احساس ہو گیا تھا، اس کے سینسز اسے بتا رہے تھے کہ آگے بہت خطرہ ہے۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے اور جو اپنے پنجوں میں اور اپنی چونچوں میں سنگریزے لے کے آئے، جیسے شاہد بھائی نے بتایا کہ کنکر تھے، مفسرین نے لکھا یہ مٹر کے دانوں کے برابر تھے، ایسے پتھر تھے کہ جو مٹی سے بنے تھے، مٹی جب بارش ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے مٹی کے کنکر بنتے، ان پہ جب دھوپ پڑتی تو وہ خشک ہو جاتے اور مٹر کے دانوں کے برابر۔ اب یہ اپنے پنجوں سے اور چونچوں سے ان پہ گراتے تھے، اس کی بارش کی انہوں نے۔ اب حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جس کو بھی وہ کنکر لگتا اسے سخت خارش ہوتی، کھجلی ہو جاتی، اور جو ہی وہ کھجاتا خارش کرتا تو وہ جلد پٹ جاتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ اور ابن عباس کی ایک دوسری روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت میں کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی۔ اچھا، خود ابراہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ابراہ جو تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا اور کوئی ٹکڑا جہاں پہ گرتا وہاں سے پیپ اور خون نکلنا شروع ہوتا اور افراتفری میں لوگ بھاگ رہے تھے۔ اچھا، بنو ثقیف سے پہلے ایک قبیلہ تھا جس نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے شکست ہوئی اور ان کے سردار سے نفیل، انہیں یہ پکڑ کے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اب یہ سارے لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں کہ نفیل کہاں پہ، نفیل کہاں پہ۔ اب نفیل فرما رہے این المفر کے، فرار کہاں پہ ہو رہے ہو، بھاگ رہے کہاں پہ ہو؟ تو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج نکٹا جو ابرا ہے
یہ غالب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہے. اسی بھگدڑ میں لوگ مرتے رہے اور سب کے سب لوگ اس میں ہلاک نہیں ہوئے بلکہ کچھ لوگ وہیں پہ ہلاک ہوئے, کچھ بھاگتے ہوئے رستے میں مر گئے. اور جو ابرہ تھا یہ حبشہ واپس پہنچا. جب یہ حبشہ واپس پہنچا تو اس کی موت وہیں پہ ہوئی. اچھا, اس واقعے سے کیا ہوا کہ عرب جو یمن جہاں پہ ایک سلطنت انہوں نے قائم کر لی تھی, وہ سلطنت کی مرال ڈاؤن ہو گیا. انہوں نے اپنا ان کا مرال ختم ہو گیا, ان کا جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا, اور وہاں پہ بغاوتیں شروع ہو گئی. اور وہ جو مکمل زوال ہو گیا یمن کو, یمن کے اندر جو حبشہ کی ریاست تھی اس کو مکمل طور پہ زوال مل گیا. اور یہ کہانی یہاں پہ جو یمن کی ایک سالاری تھی اس خطے کے اوپر, وہ سالاری جو ہے ختم ہوگی. اچھا, جس سال یہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عرب ہاتھیوں کا سال یعنی عام الفیل کہتے ہیں, اور اسی سال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. مورخین نے لکھا کہ اس سال کی آخر میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کی جو ولادت ہوئی, تو اسی سال میں دو بڑی عظیم ہستیوں کی, ایک کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور دوسرے کو اللہ نے صدیق بنا کے بھیجا. ہم نے کل کی اس میں پڑھا تھا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو صدیق ہیں, انبیاء ہیں اور شہداء ہیں. تو ہر امت کے اندر ایک صدیق ہوتے ہیں, جس میں ہماری امت کے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو یہ اس کا سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, جس بیک گراؤنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی اور عربوں پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ چھوٹا سا ایک گروپ, چھوٹے سے قبائل پہ مشتمل ایک چھوٹے چھوٹے, جیسے بنو ہاشم ایک چھوٹا قبیلہ تھا, بنو امیہ بھی قریش کا ایک قبیلہ تھا, ان کے اوپر ایک جو ایک امبریلا قبیلہ تھا وہ قریش تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے اس خطے کے اندر ایک برتری عطا کر دی. تو جو تاریخی تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں, اگر ان کو نگاہ میں رکھ کے سورہ فیل پہ غور کریں تو ایک بات بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی بریفلی اور بڑی اختصار کے ساتھ اصحاب فیل کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیا. یہ واقعہ بہت زیادہ پرانا نہیں تھا, مکہ کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا. عرب کے لوگ عام طور پہ اس سے واقف تھے, تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابرہ کا جو حملہ ہوا اس ابرہ کے حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی نے یا کسی دیوتا نے یا کسی بت نے یا کسی فرشتے نے یا کسی بزرگ نے نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی. اللہ تعالیٰ سے ہی قریش کے سرداروں نے مدد کے لیے دعائیں مانگی, اور چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر متاثر رہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کر کسی سے مدد نہیں مانگی. لیکن جن کی ہڈیوں کے اندر پینیٹریٹ کر جائے شرک, تو وہ اپنی مشکل کے وقت میں تو اللہ کو پکارتے ہیں, لیکن جو ہی مشکل دور ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ود پیسج آف ٹائم وہ کیا کرتے ہیں کہ واپس جو ہے اسی شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی لیے سورہ فیل میں ان تفصیلات کے ذکر کی حاجت اگرچہ نہیں تھی کہ یہ تمام تفصیلات بیان کرے, صرف اس واقعے کو یاد دلا کے لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا کیا ہے کہ تمام معبودوں کو, ہر معبود کو چھوڑ کے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. اور یہ بھی عرب کے لوگ سوچ لیں کہ اگر انہوں نے دعوت حق کو دبانے کے لیے زور سے, زبردستی سے, کسی آپریشن سے قائم لیا, تو اللہ نے جس طرح اصحاب فیل کو تہس نہس کر دیا, یہ لوگ بھی اللہ کے عذاب میں اسی طرح سے گرفتار ہوں گے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اگر یہ میں نے اوپر ایک چھوٹا سا ٹائم لائن کے اوپر جو چند اہم واقعات ہیں وہ لکھ دی, تاکہ جب ہم یہ سٹوری اپنے بچوں کو سنا رہے ہوں, اپنے ساتھیوں کو سنا رہے ہوں, تو اس ٹائم لائن کو یاد رکھیں. اس میں ہم اور بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں, جو ساتھ چاہتے ہیں وہ اور واقعات اس کے اندر ایڈ کر لیں, تاکہ اس پوری سیکوینس کے ساتھ ہم یہ سٹوری اپنے بچوں کو, اپنے ساتھیوں کو, آنے والی نسلوں کو اور اپنے آپ کو تذکیر کے لیے, یاد دہانی کے لیے سنائیں. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.